جی آواز آ رہی ہے میری؟ امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی۔ امید ہے کہ ہماری سبھی بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اور آج آپ لوگوں کی کلاس کا پہلا دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری۔ یہ آپ لوگوں کا جو بیچ ہے یہ دوسرا بیچ ہے۔ اس سے پہلے ایک بیچ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کل ہی ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیے گئے اور یہ دوسرا بیچ ہے۔ اور آپ لوگوں کو میں کچھ باتیں آج، چونکہ آج پہلا دن ہے کلاس کا، تو آج میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کلاس کا مقصد، یہ جو کورس آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے، کیوں کیا ہے، آگے کیسے پڑھائی ہوگی اور کیسے کیا رہے گا۔ یہ 3 مہینے کا کورس ہے۔ اس کو ہم نے 40 دن کا دینی تربیتی کورس نام دیا ہے اور ماشاءاللہ 30 اسٹوڈنٹس اس بیچ میں ہمارے ہیں۔ فی الحال 2 4 اور 2 6 6 اور 4 10 اور 3 13 ہیں اس وقت۔ اور پہلا دن میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح سے کلاس جوائن کرنی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا تو آپ لوگوں نے کلاس جوائن کر لی، جن لوگوں کو پتا نہیں ہوگا وہ اب تک جوائن نہیں کر پائیں۔ اسی لیے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ زوم ایپ ہے جس کے ذریعے ہماری کلاس ہوا کرے گی، ٹھیک ہے؟ زوم ایپ اگر آپ پر چلانا نہیں آتا ہے، یوز کرنا نہیں آتا ہے، تو آپ یوٹیوب پر یا کسی سے جس کو چلانا آتا ہے اس سے پوچھ لیں آپ کہ زوم ایپ کے ذریعے کلاس کیسے اٹینڈ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ یوٹیوب پر ڈال کے دیکھ لیں کہ زوم ایپ سے کلاس کیسے اٹینڈ کرتے ہیں، تاکہ ہماری وہ بہنیں جنہوں نے اب تک کلاس جوائن نہیں کی ہے یا وہ آج نہیں کر سکی ہیں کسی وجہ سے، ان کی نیکسٹ کلاس مس نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جتنی بھی ہماری کلاسز ہیں وہ زوم ایپ سے ہوا کریں گی اور ہفتے میں 2 دن آپ کی کلاس ہوگی، ایک منڈے یعنی سوموار والے دن اور ایک جمعرات والے دن۔ ہفتے میں 2 دن کلاس ہوا کرے گی، 1 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹہ بھی ہو جائے گا لیکن 1 گھنٹہ تو بہرحال ہوگا ہی ہوگا۔ اور یہ 40 کلاسز آپ لوگوں کی ہوں گی۔ 40 کلاسز پر یہ پورا کورس ڈیپینڈ ہے۔ اس کورس کے اندر آپ لوگوں کو کیا سیکھنے کو ملے گا؟ نماز کے فرض، نماز کی شرطیں، وضو کے فرض، یعنی جو دین کی بیسک چیزیں ہیں، دین کی وہ ضروری چیزیں جو ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے، وہ چیزیں آپ کو اس کورس میں سیکھنے کو ملیں گی۔ اسی لیے ہم نے اس کورس کا جو نام ہے وہ دینی اسلامی تربیتی کورس، بیسک کورس اس کورس کا نام ہے۔ یہ بیسک کورس ہے اسلامی ایک، جو 40 دن میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور جب یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ایگزام ہوگا، اور ایگزام میں جو بھی پاس ہوگا، جو بھی اچھے نمبر حاصل کرے گا، اس کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ یہ سرٹیفکیٹ علماء اکرام کے سگنیچر کے ساتھ دیا جائے گا اور آپ کو یہ اتھارٹی دی جائے گی کہ جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں وہ آپ کسی دوسرے کو بتا سکتی ہیں، دوسرے کو سکھا سکتی ہیں، اور ہمارا نام لے کر آپ وہ چیزیں لوگوں میں عام بھی کر سکتی ہیں، اور ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بہنوں نے بہت زیادہ دل سے اس کورس کو جوائن کرنے کا اظہار کیا، اور روزانہ میسج آ رہے ہیں، کمنٹ آ رہے ہیں کہ کب سے کورس شروع ہو رہا ہے، کب سے کورس شروع ہو رہا ہے۔ دیکھو میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے حدیث کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ خیر عطا فرماتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی دینا چاہتا ہے،
یفقہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جو ہم نے اور آپ نے دین کو سیکھنے کے لیے اس کورس کو جوائن کیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کے لیے منتخب کر لیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دین اسلام کو سیکھنے کے لیے جو ہم نے کورس جوائن کیا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ حالانکہ دنیا والوں کی نظر میں یہ معمولی چیز ہوگی۔ 40 دن کا اسلامک کورس، جو سرٹیفکیٹ ملے گا آپ کو اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ اگر دنیا میں کہیں چلی جائیں تو نہ کوئی آپ کو جاب ملے گی، نہ اس کی کوئی ویلیو ہوگی۔ لیکن اللہ کے نزدیک یہ جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں نا، اس کی بہت ویلیو ہے، بہت زیادہ ویلیو ہے۔ آخرت میں جب ہم اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، تو ہمیں بڑے بڑے مقامات، بڑے بڑے اونچی پوزیشن، بڑی بڑی نعمتیں، بڑے بڑے اجر و ثواب مل رہے ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے تھے ہماری زندگی میں، جو ہمارے دوست ہیں، فرینڈس ہیں، پڑوسی ہیں، رشتے دار ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دین کو نہیں سیکھا ہوگا، اور ہم نے دین کو سیکھا ہے۔ تو وہ لوگ حیران ہو کر اللہ سے پوچھیں گے کہ یہ اتنا بڑے ثواب اور اجر و ثواب اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں لوگوں کو مل رہی ہیں، ایسا انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ یہ میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ کیسے ہوگا آخرت میں۔ تو بتایا جائے گا کہ یہ لوگ، یہ نور صبا، یہ انجم، یہ مہذبی پٹھان، عائشہ سید اور ماریہ اسلام، اور یہ زوہان، سائمہ، شگفتہ شاہین، یہ جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں جنہوں نے اسلامی کورس کو جوائن کیا ہے دین اسلام کو سیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو بتایا جائے گا جو حیرانی کے عالم میں اتنے بڑے بڑے انعامات ملتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، کہ انہوں نے دین اسلام کو سیکھا تھا، انہوں نے علم کو حاصل کیا تھا، انہوں نے علم کو سیکھنے کی کوشش کی تھی، اور ایک چھوٹا سا کورس جوائن کیا تھا جس سے ان کی نمازیں ٹھیک ہوئیں، ان کو روزہ ان کا ٹھیک ہوا، ان کی عبادتیں ٹھیک ہوئیں، یہ اس کے بدلے میں ان کو اجر مل رہا ہے۔ تو یہ جو دین کی چیزیں ہم سیکھتے ہیں نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ جو بھی چیز ہم سیکھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھو آپ کتنے سارے لوگ تھے جن کے سامنے یہ بات پہنچی ہوگی کہ دین اسلام سیکھو، علم کو سیکھو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو علم دین کو سیکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہمارے اندر فکر ہوئی کہ ہم علم دین کو سیکھیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ایک سجدے کی توفیق مل جانا، ایک ایک تسبیح پڑھنے کی توفیق مل جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ لوگوں نے کورس جوائن کیا ہے، اور اس کورس کو جوائن کرنے کے بعد، کیوں کورس جوائن کیا ہے آپ نے؟ بھئی اسی لیے تو جوائن کیا ہے کہ ہماری نمازیں ٹھیک ہوں، ہماری عبادتیں ٹھیک ہو جائیں، ہمیں حرام حلال کا پتہ چلے، صحیح غلط کا پتہ چلے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے پتہ چلے، اللہ اور اللہ کے رسول کس چیز سے راضی ہوتے ہیں وہ چیزیں ہمیں پتہ چلے۔ اسی لیے تو ہم نے یہ کورس جوائن کیا ہے۔ اور کیا مقصد ہے؟ یہی تو مقصد ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے، اللہ کو یہ چیز اتنی پسند ہے جس کا ہم اور آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، جس کو ہم اور آپ۔ اور دیکھو ایک چیز یاد رکھیے آپ تمام بہنیں، کہ دین اسلام کو سیکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، اور یہ میں آپ کو حدیث اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو علم دین کو سیکھنے کی امپورٹنس پتا چلے۔ بھائی دین کو سیکھنا یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، یہ آپ کو پتا چلے، کیونکہ جب ہمیں اس چیز کی اہمیت پتا چلے گی نا، تبھی تو اس کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو 40 دن کا یہ کورس جو رکھا گیا ہے، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ علم دین کی قدر ہمارے دل میں آ جائے۔ جب اس کی قدر ہمارے دل میں آ جائے گی تو اس کو تو سیکھ ہم ویسے ہی لیں گے، جب اس کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ تو علم دین کو سیکھنا یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، آپ سوچ نہیں سکتی ہیں۔ میں حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ علم دین کو سیکھنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، دین کی کوئی ایک بات سیکھ لیا کرو، دین کی کوئی ایک بات سیکھ لیا کرو۔ دین کی بات کیسے؟ دین کی کون سی بات ہوتی ہے؟ دین کی کوئی بھی بات سیکھنا۔
ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام محمد ہے، احمد ہے، تو یہ دین کی ایک بات کہلاتی ہے. ہمارے نبی پر قرآن کتنے سال میں نازل ہوا، یہ ایک دین کی بات کہلاتی ہے. دن بھر میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 وقت کی فرض ہیں، تو یہ دین کی ایک بات کہلاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، تم دین کی ایک بات سیکھ لیا کرو، کیونکہ دین کی ایک بات سیکھنا یہ 100 رکعات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یعنی آپ اگر 100 رکعات نفل نماز پڑھو اور کوئی دین کی ایک بات سیکھ لے، تو دین کی ایک بات سیکھ لینا یہ 100 رکعات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم خرچ ہوگا. میں اگر آپ لوگوں میں سے کسی سے کہوں کہ 100 رکعت نماز پڑھو، تو آپ کو معمولی بات ہے کہ 2-3 گھنٹے تو لگیں گے. 1 منٹ میں بھی اگر آپ ایک رکعت پڑھو گی تو 1.5 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم لگے گا. لیکن دین کی ایک بات اگر آپ نے سیکھ لی تو یہ 100 رکعت پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تم دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لو، اگر تم دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لو تو یہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. ایک مسئلہ دین کا آپ نے سیکھا کہ نماز کے اندر کتنی شرطیں ہوتی ہیں. نماز کے اندر 7 شرطیں ہوتی ہیں. نماز کے اندر کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 6 فرض ہوتے ہیں. نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں. غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں. اب دیکھیے کتنے مسئلے ہو گئے، 5-6 مسئلے ہو گئے. 5 مسئلے اگر آپ نے سیکھ لیے، دین کی 5 باتیں آپ نے سیکھ لی، تو 5000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ آپ کو اجر مل گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 1000 رکعت نفل نماز اگر کوئی پوری رات پڑھ لے تو ہمارے یہاں وہ اللہ کی ولیہ کہلاتی ہے وہ خاتون. کوئی اگر رات میں 10 رکعت بھی پڑھ لیتا ہے نا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑی عبادت گزار لڑکی ہے بھیا، 10 رکعت روزانہ رات کو پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، نفل پڑھتی ہے رات کو. یہ تو لیکن دین کی ایک بات اگر کوئی سیکھ لے اور دین کا کوئی مسئلہ سیکھ لے تو اللہ کے نبی اس کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ 1000 رکعات نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب کا کام ہے دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا. آپ اندازہ کیجئے کہ دین کی باتوں کو سیکھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے. لیکن آج عجیب صورتحال ہے کہ ہم لوگ دین پر عمل بھی نہیں کرتے، اور جتنا تھوڑا موڑا عمل بھی کرتے ہیں نا، وہ بھی صحیح سے نہیں کرتے. اب جیسے مثال کے طور پہ سارے مسلمان ہیں جو ہفتے میں جمعے کی نماز تو سبھی پڑھتے ہیں نا، لیکن اس جمعے کی نماز کو صحیح سے نہیں پڑھتے. نماز جتنی بھی، ویسے تو 5 وقت کی نماز سارے مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے، ساری مسلمان عورتوں کو پڑھنا چاہیے، لیکن وہ نہیں پڑھتی. ہفتے میں ایک آدھ ٹائم کی پڑھتی بھی ہیں، یا جمعے کی پڑھتی ہیں، یا دن بھر میں ایک آدھ ٹائم کی پڑھتی ہیں، تو وہ بھی صحیح سے نہیں پڑھتی کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اور نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، سنت کے مطابق کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنی شرطیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے. اور نہ اس کو سیکھنے کی کبھی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دین کو سیکھنا ہم لوگ عبادت سمجھتے ہی نہیں ہے کہ دین کو سیکھنا بھی عبادت کا کام ہے. حالانکہ دین کو سیکھنا یہ سب سے بڑی عبادت کا کام ہے. جب آپ دین کو سیکھو گے تبھی تو صحیح سے عمل کر پاؤ گے، اور آپ دین کو سیکھو گے نہیں تو عمل کہاں سے کرو گی. اسی لیے ہم نے یہ دینی تربیتی کورس کی شروعات کی، تاکہ ہماری بہنوں کو دین کے بارے میں پتہ چلے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے. اب جب آپ کا وضو ہی صحیح نہیں ہوگا، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، تو آپ کی نماز کیسے ٹھیک ہوگی؟ جب آپ کا وضو ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی. اب آپ نماز بھی پڑھ رہی ہو، وضو بھی کر رہی ہو، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ وضو صحیح بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. جو آپ نماز پڑھ رہی ہو وہ نماز ٹھیک بھی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اور یہ پتہ کب چلے گا کہ ہماری نماز صحیح ہے، وضو صحیح ہے؟ جب ہمیں دین کے بارے میں پتہ ہوگا. ورنہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. کوئی کہہ دیتا ہے کہ دوپٹہ سر سے ہٹا ہو تو وضو نہیں ہوتا، تو ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ صاحب وہ دھوپ نکل رہی تھی، آپ نے چھت پہ نماز پڑھ لی، آپ کی نماز نہیں ہوئی. تو ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کسی نے ایسا کہا ویسا مان لیا، کسی نے ایسا کہا تو ویسا مان لیا. ہم خود ٹینشن میں رہتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اسی لیے دین اسلام کو سیکھنا یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے.
آپ پوری رات جا کر نماز پڑھو. مثال کے طور پہ ابھی آپ نماز پڑھنے کھڑی ہو جاؤ, صبح فجر کی نماز تک آپ نمازیں پڑھتی رہو, تو پوری رات نفل نمازیں پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا دین اسلام کو سیکھنے کا ثواب ہے. اسی لیے تو عالم کا درجہ بڑا ہوتا ہے, مفتی صاحب کا درجہ بڑا ہوتا ہے, مولانا صاحب کا مقام بڑا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے دین کو سیکھا ہوتا ہے. اسی لیے دین اسلام کو سیکھنا یہ آج کے ٹائم میں بہت ضروری ہے, تاکہ آپ باہر نکل رہی ہو تو آپ کو پتا تو ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کسی بھی غیر آدمی سے کتنی بات کرنی ہے کتنی نہیں کرنی, کون سی چیز کھانی ہے کون سی نہیں کھانی, کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا, پتا تو ہونا چاہیے نا. اور یہ پتا کب چلے گا؟ جب دین اسلام کو آپ سیکھو گی, اور آج دین اسلام کو کوئی سیکھتا ہی نہیں ہے. سوئیوں لوگوں میں ایک آدھ ہوتا ہے جس کو دین اسلام کی تھوڑی موڑی جانکاریاں ہوتی ہیں, کچھ پتا ہوتا ہے. اسی فکر کے ساتھ میں نے یہ کورس شروع کیے, اسلامک دینی تربیتی کورس, تاکہ ہماری بہنوں کے اندر دین اسلام کو سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. اور یہ جو 40 دن کا کورس ہے, جب آپ 8-10 کلاس آپ کی ہو جائیں گی تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو کتنا آیا ہے. اور جب یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تب آپ کو پتا چلے گا, او ہو, اس کورس کو کرنے سے پہلے ہماری زندگی کیا تھی اب کیا ہے. لیکن میری عزیز بہنوں, ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ ماشاءاللہ جب کلاس شروع ہوتی ہیں تو جتنی بھی لڑکیوں نے ایڈمیشن لیا ہوتا ہے وہ سب حاضر ہوتی ہیں. جیسے آپ تقریباً 30 ہے, تو آج کم ہوں گی لیکن اگلی کلاس میں ساری لڑکیاں حاضر ہو جائیں گی, ایک آدھ کم ہوگی. لیکن جیسے جیسے یہ کلاسز آگے بڑھتی جاتی ہیں تو شروع میں تو شوق رہتا ہے, لیکن ظاہر ہے شیطان کو یہ پسند نہیں ہے نا کہ آپ دین کو سیکھو. تو شروع میں تو شوق رہتا ہے, لیکن دھیرے دھیرے یہ شوق ختم ہو جاتا ہے. پھر 30 لڑکیوں میں سے 25 رہ جائیں گی, 25 میں سے 20 رہ جائیں گی, پھر 15 رہ جائیں گی, اور پھر ایگزام آتے آتے 10-12 رہ جاتی ہیں بس. کیا ہوا؟ شروع میں تو شوق آیا, لیکن شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ وہ چیزوں کو سیکھو, ان چیزوں کو کیچ کرو, ان چیزوں پر عمل کرو جو آپ کو جنت کے راستے پر لے جائے. کیونکہ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے. اس کی تو انسانوں سے دشمنی ہے, پیدائشی دشمنی ہے اس کی. اب کیا ہوتا ہے کہ شروع میں تو پنکچوالٹی کے ساتھ آپ کلاس اٹینڈ کرتی ہو, لیکن بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ سستی آ رہی ہے, یا صاحب کوئی کام میں مشغول ہو گئے تو اب من نہیں ہو رہا, یا کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو ٹینشن, چھوڑو یار کل کر لیں گے, سمجھ میں تو آ نہیں رہا ہمارے کو, چھوڑ دو. اسی لیے یہ شرط میں آپ کو لگا رہا ہوں آپ سے, کہ آپ اپنے آپ سے شرط لگا لو, آپ اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لو اور پکا یقین بنا لو, پکا ارادہ کر لو کہ یہ کورس ہمیں ہر حال میں کمپلیٹ کرنا ہے. اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو, کہ جس دن مائنڈ میں یہ آئے نا کہ آج کلاس اٹینڈ نہیں کرنی, اس دن تو پکا کلاس اٹینڈ کرنی ہے, اور ناغا نہیں کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے ایک ناغا کی تو پھر یہ ناغا 2 بھی ہوں گی, پھر یہ ناغا 3 بھی ہوں گی. پھر جو چیز ہم سیکھ رہے ہیں, جو چیز ہم کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی, اس کا فائدہ مکمل ہمیں نہیں پہنچتا ہے. یہ تو ہر جگہ کا حال ہے, جہاں ناغا ہوتی ہے وہاں پھر جو ہے نا وہ چیز آنا بند ہو جاتی ہے. اور علم کے معاملے میں, خاص طور پر علم دین کے معاملے میں, ہمیں ناغا نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اب جو بھی چیزیں آپ لوگوں کو سکھائی جائیں گی, جو بھی چیزیں آپ لوگوں کو پڑھائی جائیں گی, تو وہ آپ دھیان سے سنیں سمجھیں, اور ناغا ہرگز نہ کریں. جس دن دل میں یہ خیال آئے کہ آج ناغا کر لو, اس دن تو بالکل ناغا نہ کریں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے شوق کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے, علم دین کو سیکھنے کے لیے اس کورس کو جوائن کیا ہے, اور ہفتے میں 2 دن کلاس رکھی ہی اسی وجہ سے گئی ہے, تاکہ ہماری بہنیں آسانی کے ساتھ, آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. ٹائم بھی اس کا 9 بجے اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو, سارے کاموں سے آپ فارغ ہو جائیں. جو بچوں والی ہماری خواتین ہیں وہ بچوں کو 1-8 گھنٹے کے لیے کسی اپنی امی کو دے دیں, یا ہسبینڈ سے کہیں کہ ان کو کھلاؤ, تاکہ آپ کو دین کے بارے میں پتا چلے. دیکھو دین کے بارے میں جب آپ سیکھو گی تو آپ کا گھر ٹھیک ہوگا, آپ کی فیملی ٹھیک رہے گی, آپ کا معاشرہ دینی بنے گا, آپ بچوں کی تربیت دینی کر پاؤ گی. جن خواتین کی شادی نہیں ہوئی ہے تو ان کو پتا چلے گا کہ ہمیں سسرال جا کے کیسے رہنا ہے, اور جن کی شادی ابھی ہونا بہت دن بعد ہونی ہے تو ان کو پتا چلے گا کہ ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے, بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اخلاق کیسے اچھا کرنا ہے.
जीने का सलीका आप लोगों को दीन देता है. वो सलीका आज लोगों को आता नहीं है, तो जगह जगह जो है आप देखो कि हर घर आज जो है ना इत्तेफाकियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन. ये क्यों है? क्योंकि हमने दीन इस्लाम को नहीं सीखा है. इसीलिए आप अपने आप से सबसे पहले तो वादा करें कि कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगी. जो भी चीजें आपको सिखाई जाएंगी उन चीजों को आप फॉलो करोगी, याद करोगी. अच्छा, ये जो कोर्स होगा, ये मुफ्ती साहब जो हैं, या कभी मैं पढ़ाऊंगा या मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे, जो भी आपको पढ़ाएंगे वो चीजें आपको, या तो आपको लगे कि मैं ये चीजें याद कर लूंगी तो आप उसको याद कर लें, और अगर आपको ये लगता है कि ये चीज नोट कर लेनी चाहिए तो आप ये, ठीक है. कोई भी आपको, ऐसा नहीं है कोई बुक दी जाएगी, ये आपको सिखाया जाएगा. जैसे मिसाल के तौर पे मुफ्ती साहब होंगे, वो आपको बताएंगे कि भाई नमाज के अंदर 7 शर्तें होती हैं, शर्तें इनको कहा जाता है. तो अगर आपको ये यकीन है कि आपकी मेमोरी इतनी शार्प है कि आप उस चीज को याद कर लोगी और कभी भूलोगी नहीं, तो कोई मसला नहीं है. और अगर आपको ये लगता है कि ये चीज नोट कर लेना चाहिए, तो आप एक नोटबुक बना लो और वो सारी चीजें आप नोट कर सकती हो. ठीक है. अच्छा, क्लास के बाद 10-15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन जो पूछना चाहती हैं, कोई भी मसला जो आप पूछना चाहती हैं, या जो चीज आपको समझ में नहीं आई वो आप पूछना चाहती हैं, वो मुफ्ती साहब से आप पूछ सकेंगे, अपने टीचर से पूछ सकेंगे. हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी, और इसका जो टाइम है वो 9 बजे का है, लेकिन चूंकि सर्दियां आ रही हैं, इसीलिए ये टाइम आधा घंटा थोड़ा सा खिसक सकता है. 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक हो सकता है, क्योंकि 9 बजे से लेके 10 बजे तक सर्दियों की वजह से टाइम ज्यादा हो जाता है, तो 8:30 से 9:30 ये टाइम आप लोगों का हो सकता है. और क्लास के जो 2 दिन मैंने आप लोगों को बताए, एक मंडे यानी सोमवार वाला दिन, और एक जुमेरात वाला दिन. ठीक है, 2 दिन मैंने आप लोगों को बताए हैं. इसी तरह से आप लोगों को 8:30 बजे या 9 बजे टाइम आपको बता दिया जाएगा. मेरे ख्याल में सर्दी का वक्त है तो टाइम पीछे हो जाए, क्योंकि टीचर हजरात को जब वो पढ़ाने आएंगे फिर उसके बाद अपने घर जाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी. तो इंशाल्लाह हफ्ते में 2 दिन आप लोगों की क्लास हुआ करेगी. अब आप मुझे एक एक करके, जितनी भी हमारी बहनें इस वक्त क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, एक एक करके सब लोग अपना नाम मुझे बताएं. मैं जिसका नाम बोलूंगा वो मुझे अपना नाम बताएं और अपने शहर का नाम बताएं. ये क्लासेस खवातीन की है, यहाँ कोई बॉय नहीं है, इसीलिए बेफिक्र होके आप जो मैं पूछूंगा या आप जो पूछना चाहती हैं वो मुझसे पूछ सकती हैं. सबसे पहले मैं शगुफ्ता शाहीन से कहूंगा कि वो अपने बारे में बताएं कि उनका पूरा नाम क्या है और किस सिटी से वो ताल्लुक रखती हैं. जी, शगुफ्ता शाहीन. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. जी, कहाँ से हैं? बिहार से, बिहार से. दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। जी, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, चलिए गुड़िया खान. गुड़िया खान माइक ऑन करें अपना. चलिए नूर सबा बताएं. नूर सबा. हेलो, जी, हाँ. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. जी, मेरा नाम नूर सबा है। हाँ, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, बिहार से, बिहार से बात. डिस्ट्रिक्ट गया। चलिए बहुत अच्छी बात. नेक्स्ट. अपना नाम बता दें, एक एक करके सब लोग नाम बता दें, शहर का नाम बता दें. अरे क्या बात है, कोई बोल नहीं पा रहा है. हाँ, कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं बोल पा रहा है तो कोई बात नहीं है. इसी तरह से हमारी क्लास हुआ करेगी. ठीक है, मंडे को और जुमेरात, सोमवार को और जुमेरात को क्लास हुआ करेगी. किसी को कोई बात पूछनी है तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकती है. नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को होगी. अब बोलो क्या बोले। नेक्स्ट क्लास जो है वो इंशाल्लाह मंडे को होगी. और जैसे आज आप लोगों को अस्सलाम। क्लास का लिंक मिल जाएगा, आप क्लास का लिंक
پہ جا کے کلک کریں, جوائن کریں. بالکل. کون بول رہا تھا؟ السلام علیکم. السلام. بالکل. آپ نے مولانا ایسا کہا کہ ہمیں نماز کے فرض شرائط وغیرہ سیکھنے ملیں گے, تو ہم نے ایک تو پارٹ دیکھے تھے, اس میں تھا کہ سورہ اخلاص کیسے نازل ہوئی, کس وجہ سے نازل ہوئی, تو وہ سب کے بارے میں ملے گا ہم کو انفارمیشن؟ دیکھیے میں بتاؤں, اس پورے کورس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ نماز, میں نے تو یہ بتایا تھا, یہ چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. اس کے ساتھ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی وہ بتائیے 40 منٹ کا کورس ہے یہ, 40 منٹ کے کورس کو میں 40 منٹ میں بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا. میں نے تو 4 منٹ میں وہ کچھ موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں, ورنہ 10 صورتوں کا ترجمہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عقائد کے بارے میں ہے, مسائل کے بارے میں ہے, قرآن کے بہت ساری چیزیں جو آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. جی جزاک اللہ. جی, کسی کو کچھ اور پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتی ہیں. جو چیز آپ کو سمجھنی ہو وہ آج سمجھ لیں. یہ آج سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں. اگلے دن سے تو منڈے سے تو جائے گی. پھر السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں زینت ہریدوار سے ہوں. جی جی ہیلو. جی بولیے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مفتی صاحب, جیسے ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, ہم صبح 5:45 پر اذان ہوتی ہے فجر کی, تو کیا ہم 5:30 بجے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو دیکھیے آپ کے علاقے کا ٹائم, اگر 5:30 بجے ختم ہو رہا ہے تہجد کا, تو اپنے علاقے کے اعتبار سے دیکھیے آپ. ہمیں یوپی میں بیٹھ کے آپ کے وہاں کا ٹائم کیسے بتا سکتا ہوں؟ آپ گوگل پہ سرچ کریے. میرے علاقے کا ٹائم صبح تہجد کی نماز جیسے ہم پڑھ لیتے ہیں 5:30 بجے تک, اور اذان ہوتی ہے 5:40 پہ, تو 10 منٹ پہلے تو ہم پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. دیکھیے اذان جو ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اذان ٹائم ختم ہو جائے تہجد کا جب بھی ہوتی ہے. بعض دفعہ صبح فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے, اذان دیر بعد ہوتی ہے. اسی لیے میں نے کہا یا تو آپ اپنے علاقے کی مسجد میں پوچھوا لیں, ورنہ آپ گوگل پہ ہاں سرچ جی. کر لیں اپنے علاقے کا نام ڈال کے کہ آپ کے علاقے میں فجر کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے. 5:40 پہ ہو رہا ہے تو 5:40 پہ ختم ہوگا, 5:30 پہ ہو رہا ہے تو 5:30 پہ ختم ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام انجم ہے, میں فرید آباد ہریانہ سے ہوں. ماشاء اللہ, فرید آباد سے. بہت اچھی بہت اچھی بات ہے. اپنا نام بتانے کی ہمت کریے. آپ جس سٹی سے تعلق رکھتی ہیں السلام وہ علیکم بتانے کی مفتی ہمت صاحب. کریے. ہاں بالکل, آپ لوگوں کو بیان بھی تو کرنا سیکھنا ہے نا. ہاں کون جی بولا یہ؟ میں شبلی فاطمہ. جی کہاں سے؟ جی میں بریلی شریف سے ہوں. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی. اور ماشاء اللہ سے میں نے اسلام قبول کیا ہے. مجھے اسلام قبول کیے 1 سال ہو گیا ہے. بہت اچھی, ہاں جی. بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت رکھے اور جنت الفردوس فرمائے, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. بہت اچھی بات ہے. آمین سب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے؟ جی میں تبسم سجادی بول رہی ہوں, دھنباد جھارکھنڈ سے. اچھا, دھنباد سے تو کئی لڑکیوں نے کورس کیا ہوا ہے. پچھلے بیچ میں بہت لڑکیاں تھیں دھنباد سے. جی بولیے. جی میں نے فرسٹ ٹائم کیا ہے. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. میری آواز اگر کلیئر نہیں آ رہی ہے تو یہ آپ کی نیٹ کی پرابلم ہے. دیکھیں ایک بات میں اور بتا دوں کہ یہ جو کلاس ہوگی, اس کلاس میں اگر آپ کو مان لیجیے آواز کلیئر نہیں آئی یا کچھ اور چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی, تو پھر یہ کلاس آپ کو یوٹیوب پر بھی ملے گی, جس میں آپ آرام سے سن سکیں گی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں آپ جی کو یہ بتاؤں کہ جب کلاس ہوگی تو آپ لوگ پلیز اپنے مائک جو ہے وہ میوٹ کر لیں, تاکہ آپ کی آواز مجھے سنائی نہ آئے. جس کو بولنا ہو وہ بس اپنا مائک آن کریں اور بات بولیں, پھر اس کے بعد میوٹ کر لیں. ہوتا کیا ہے کہ اب میں میوٹ کرتا ہوں یہاں سے, پھر آپ لوگ آن کر لیتی ہو, پھر میں میوٹ کرتا ہوں پھر آن کر لیتی ہو. کسی کا بچہ چیخ رہا ہوتا ہے, کسی کے کچھ اور باتیں گھر پہ چل رہی ہوتی ہے, تو اس سے ہوتا ہے ایک مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا. اور اس سے جو جی اور بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو بھی ٹینشن ہوتی ہے. اسی لیے بولنا جی ہو تب مائک آن کریں, اور جب نہیں بولنا تو مائک آف کر لیں. جی. مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. ہوں. میں شبلی فاطمہ ہوں. جیسے میرے گھر والوں کو یہ چیز مطلب پتہ ہے کہ مطلب میرا جو انٹرسٹ ہے وہ اسلام کی
طرف کافی زیادہ ہے، تو وہ مطلب مجھے اس چیز کی طرف فورس کرتے ہیں کہ اگر تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے تو تم یہاں ہندو بن کے ہی رہو، ادروائز یہاں سے چلی جاؤ. تو اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہاں پہ مجھے دیکھنا بتاؤ وہ یہ پوجا پاٹ جو بھی اصل میں کرتے یہ ہے، ہیں. دیکھیں یہ جو ہے پرسنل کوشچن ہے، یہ پرسنل کوشچن آپ پرسنل میں ہی جو ایک جنرل کوشچن ہوتے ہیں وہ جی آپ جی سب کے جی ساتھ پوچھ لیں، لیکن کسی کی پرسنل پرابلم ہے یا کوئی پرسنل کوشچن ہے تو وہ پرسنل ہی رکھے جائیں اس کو. جی جی ہاں ٹھیک ہے، تو آپ مجھے پرسنل میسج کر دیجیے گا. جی جی ضرور. اسی طرح سے کسی کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہے یا کچھ بھی پوچھنا ہے تو کلاس کے بعد آپ کو، جیسے میں دے رہا ہوں 10 منٹ، اسی طرح سے آپ کو کلاس کے بعد 10 منٹ ملیں گے ڈیلی جب بھی کلاس ہوگی. اور کسی کا کوئی پرسنل ہلو، کوشچن پبلکلی نہیں پوچھنا، ٹھیک ہے جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سائمہ، یو پی سے. یو پی سے؟ سائمہ چودھری. جی اچھا، یو پی میں کہاں سے؟ باغ پت ضلع. چلیے بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ترقی دے، کامیابی دے، اور جس نیت کے ساتھ آپ لوگوں نے کورس جوائن کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اور جی جتنی بھی چیزیں آپ لوگوں کو سکھائی جائے دل لگا کے سیکھیے، نوٹ کیجئے اور ایک ڈائری بنائیے. منڈے سے آپ لوگ نوٹ بک لے کے بیٹھیے گا، جو باتیں آپ کو لگیں. ابھی بھی دیکھیے کسی نے مائک آف نہیں کیا ہوا ہے، ابھی بھی کسی نے مائک آف کیا ہے، تو یہ جو ہے نا ایک غلط بات ہے. جب میں نے ایک چیز بول دی تو آپ اس کو فالو کیجئے، جب آپ کو بولنا ہو تب مائک آن کیجئے. اس سے یہ بہت رہتا ہے، 3-4 دن تک ایسے ہی چلے گا اور بار بار آپ کو ٹوکا جائے گا تاکہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو. اپنے اندر مینرز لے کر آنا، اپنے اندر طور طریقے لے کر آنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو میں کیا بتا رہا تھا، ایک نوٹ بک لے کے بیٹھے ہیں آپ، جو بھی چیز استاذ آپ کو پڑھائیں، ٹیچر آپ کو پڑھائیں، وہ فٹاک سے نوٹ کر لیں، تاکہ کبھی اگر آپ کے مائنڈ سے وہ سلپ ہو جائے تو آپ نوٹ بک اپنی اوپن کر کے 40 حدیثیں بھی پڑھائی جائیں گی، اسی کے اندر 40 حدیثیں بھی آئیں گی. یہ 40 دن کا کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، اتنی موٹی کتاب ہے یہ پوری جو آپ کو پڑھائی جائے گی. اور آپ لوگ اسے کرنے کے بعد آپ ماشاءاللہ کانفیڈنٹ ہو جائیں گی کہ جس سے آپ کوئی بھی دین کی بات کسی کو بتا سکیں گی. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ہیلو، السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام خوشبو پروین ہے، اڑیسہ سے. اڑیسہ سے، ماشاء اللہ. جی دیکھو کوئی کہاں سے بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں بیٹھا پڑھ رہا ہے، کتنی اچھی بات ہے نا. کچھ دن بعد آپ ایک دوسرے کو جان بھی جاؤ گی. پہلے والے بیچ میں ساری ہماری اسٹوڈنٹ مطلب مجھے بھی اور مفتی صاحب کو بھی بہت اچھے سے جان گئی تھی کافی. اب جب ان کو رزلٹ دیا نا تو سب بہت خوش ہیں ماشاء اللہ. کوئی فرسٹ آیا، کوئی سیکنڈ آیا، کل ہی رزلٹ ان کا دیا گیا ہے. ہاں کچھ اور کسی کو پوچھنا ہے، بولنا ہے؟ اب بے فکر ہو کے پڑھو. السلام علیکم. جی ہاں بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے، بولیے. میں گلفرین رانی، ہاں بولیے. بہار سے. ماشاء اللہ. دیکھیں سب لوگ میرا اپنا ایک سوال ہے. اچھا سوال پوچھنا ہے، بولیے جلدی سے. وہ جو سردی کے موسم میں جو ہم لوگ باڈی لوشن لگاتے ہیں تو وہ اس سے وضو ہو جاتا ہے ہاں کیا؟ ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے. باڈی لوشن وہ لگا فیل وہ فیل ہوتا ہے کہ مطلب ہاتھ بھیگا ہی نہیں. نہیں نہیں کوئی بات نہیں، فیل ہوتا ہے نا. وہ پانی بھیگنے کے بعد اتر جاتا ہے، جیسے ہم پہنچ لیتے ہیں تو اتر جاتا ہے پانی. پانی اصل میں بھیگا ہونا ضروری نہیں ہے، پانی باڈی پہ لگ جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ باڈی جی لوشن لگا کے وضو ہو جاتا ہے، غسل ہو جاتا ہے. میں آپ لوگوں سے جو نام پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں کے، وہ اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ ابھی سے آپ کے اندر جھجک ختم ہو. تاکہ آپ کو ابھی نام نہیں بتا پاؤ گی آپ تو دین کی بات سامنے والے کو کیسے بتاؤ گی. چلیے ہو جائے گا، ابھی پہلا دن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا میں معزالدین بول رہی ہوں جالوت سے. جالوت، اچھا جی ماشاء اللہ. میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ جیسے ہوتی ہے کہ مہندی تو مہندی ہوتی ہے ناپاک ہے پاک ہے وہ تو اپنے کو پتہ نہیں ہوتی، تو مہندی کے اندر پانی نہیں پہنچتا ہے وضو کے وقت، تو نہیں پھر اس کا کیا؟ مہندی لگانے سے پانی نہیں رکتا ہے، پانی پہنچ جاتا ہے. وہ مہندی ہم نے 2-3 مختلف چیزیں یعنی مہندی کے بارے میں دیکھی کہ کسی نے ہم سے یہ کہا کہ مہندی کو اگر چیک کرنا ہے کہ وہ اس کے اندر پانی جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، تو ہم نے پیپر پہ چیک کیا
تو اگر پیپر ऑब्जर्व कर रहा है पानी तो फिर अपने वो मेहंदी लगा सकते हैं, और अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो नहीं लगा सकते हैं। ये लगाओ, मर्जी है आपकी। और जैसे नेल पेंट होती है तो नेल पेंट लगाकर अपने नमाज तो पढ़ते हैं, तो फिर वो उसका शक कैसे दूर करे कि पानी अंदर अपने नाखून में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि हर जगह पानी पहुंचाना फर्ज है ना। मेहंदी लगाओ, नेल पेंट मत लगाओ, मेहंदी लगाओ, नाखूनों पर भी मेहंदी लगाओ। जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे, कामयाबी दे, अल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोग को खूब इल्म की दौलत से नवाजे। अभी भी देखो किसी को आए कौन किया ना, दो बार बात करके के बाद भी चीजें नहीं दूर होती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें। और मंडे में, याद फिर मैं बोल रहा हूँ, मंडे में क्लास होगी और थर्सडे में क्लास होगी, सोमवार को और जुमेरात को क्लास होगी। दुआ करें, सबके लिए दुआ करिएगा और नोटबुक लेकर बैठिएगा और माइक ऑफ करके बैठिएगा। ठीक है, एक दो लोगों के कैमरे भी ऑन हुए थे, वो नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।